حضرات، کیمرہ مین دوستوں، آپ سب کو السلام علیکم. آپ کا بہت شکریہ آپ یہاں تشریف لائیں. آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ ہم گفتگو جو میڈیا کے توسط سے کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں. گزشتہ ڈیڑھ سال سے خاص کر پاکستان پیپلز پارٹی نے کراچی بالخصوص ضلع وسطی کراچی کا جو ہے ڈسٹرکٹ سینٹرل، وہاں کو اس طرح کی سچویشن کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم انتظامی طاقت سے، افسران کی طاقت سے، اپنے پولیس افسران کی طاقت سے، اپنے کرپشن کے ذریعے کمائے گئے اربوں روپے کی طاقت سے اور اپنے اسلحے کی طاقت سے ہم ایم کیو ایم کے گڑھ ضلع وسطی میں ہم کوئی اس کو دوسرا لڑکانہ بنا دیں گے. ایک چیز میں وہ کامیاب ہوئے ہیں جو انہوں نے لڑکانہ کو بنایا ہوا ہے، یعنی ابتر صورتحال وہاں کی سڑکوں کی، گلیوں کی، پانی کی، نالوں کی، وہ سب کچھ تو ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اس کو کچے کا علاقہ بھی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. جس طریقے سے اپنے گینگ وار کے لوگوں کو، جس طریقے سے اپنے پسند کے چنے ہوئے پولیس کے نااہل اہلکاروں کو وہاں تعینات کرایا ہے انہوں نے، اس کے ذریعے وہ ضلع وسطی میں ایک ڈرامہ مچایا جا رہا ہے. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ ناظم آباد میں انہوں نے ہمارے یو سی انچارج، ہمارے یونٹ انچارج فراز بھائی کو سر پہ گولی مار کے شہید کیا. کس کی گولی لگی ہے؟ کس کے پاس اسلحہ ہے؟ میں 3 دفعہ رکن صوبائی اسمبلی رہا ہوں، 2 دفعہ صوبائی وزیر رہا ہوں، وفاقی وزیر رہا ہوں، سینیٹر ہوں. اس وقت میرے پاس کل ملا کے پولیس کی نفری جو سیکیورٹی کے لیے مجھے دی ہے وہ ہے 1 اہلکار. ان کے ان چھٹ بھائیوں کو جو پانی چوری کرتے ہیں، جو سٹے کے اڈے چلاتے ہیں ناظم آباد میں، انہیں کئی پولیس اہلکار دیے ہوئے ہیں. کس کھاتے میں دیے ہوئے ہیں؟ یہ پیپلز پارٹی کی پولیس ہے یا یہ سندھ پولیس ہے؟ ان لوگوں کو انہوں نے سادہ لباس میں اہلکار دیے ہیں، ان کے پاس اپنا اتنا اسلحہ ہے. چیک کریں نا صوبائی وزیر داخلہ کس کس کے پاس کتنا اسلحہ ہے. نان پروہیبٹڈ بور کس کو دیا ہے؟ پروہیبٹڈ بور کس کو دیا ہے؟ ایم کیو ایم کے کارکنان پہ چلانے کے لیے دیا ہے؟ ضلع وسطی کو فتح کرنے کے لیے دیا ہے؟ ڈاکٹر عاصم کو ہم سمجھتے تھے کہ وہ معتبر آدمی ہیں، طاقت کے نشے میں پاگل ہو گئے ہیں، گولیاں چلوائیں گے لوگوں کے اوپر. ہمارے یو سی انچارج کو شہید کر دیا اور ہم نے ایف آئی آر بھی نہ کٹوائے. آپ ہمارے دفتروں پہ آ کے حملے کرو، وہاں لشکر کشی کریں. بھائی یہ کوئی مقصد آپ نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ یہاں تمہارے پاس دوسرے عزیر بلوچ موجود ہیں، گینگ وار کریٹ کریں گے. یہاں پر بیٹھ کے یہ باتیں کرنا، سارے پاگل جمع کیے انہوں نے. وہ کوئی استاد کہلاتے ہیں، مسرور احسن دھمکی دے رہا وہ کہ 9 فروری کے بعد دیکھ لوں گا. کیا دیکھو گے یار تم؟ ابھی ہم بیٹھے ہیں یہاں پر، دیکھیں آپ وہ دن گئے جب تم جہازوں کو ہائی جیک کرتے تھے. استاد آئیں یہاں پر. کوئی انسانیت ہے ان میں؟ نہتے لوگوں پہ گولیاں چلاتے ہیں. فراز کو شہید کیا اور یہ پولیس یہ گرفتار نہیں کر رہی ان لوگوں کو کہ امیدوار ہے. پانی بیچتا ہے، وہ سٹے کے اڈے چلاتا ہے، جو نام نہاد امیدوار ہے. پولیس میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ ان کو گرفتار کرے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ جو نگراں حکومت ہے یہ بھی انہیں کی ہے، چل رہی ہے. وزیر اعلیٰ صاحب نرم باتیں کرتے ہیں، کیئر ٹیکر اندر سے جیلیں. ایک ٹکے کی کارروائی نہیں کی انہوں نے. جن لوگوں نے ہمارے یو سی انچارج کو مارا، غریب بچہ مارا گیا، 3 چھوٹے بچے ہیں اس کے. یہ ڈاکٹر عاصم کی سیاسی مہم جو ہی جواب دے گی، اس کا کون پالے گا؟ جواب دیں گے. اسی طریقے سے کل نیو کراچی میں یہ بالکل پگلا گئے جب ایم کیو ایم نے بوائیکاٹ کیا بلدیاتی الیکشن کا. ہماری خیرات میں بھی پورے ضلع وسطی کی 50 نشستوں میں سے 3 نشستیں نہیں لے سکے تم. اب ہم الیکشن میں اترے ہوئے، متحد، منظم، فعال، متحرک. ہر حلقے میں ہمارے آفیسز کھلے ہوئے ہیں، چھوٹی یو سی کے لیول کے اوپر ہمارے آفیسز کھلے ہوئے ہیں. تمہارے میئر کے پیسوں سے لے کر واٹر بورڈ کے پیسوں سے کے باوجود لوگ آ کے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں وہاں پر اور
3 سیٹیں تم جیت نہیں سکے تھے 50 میں سے بلدیاتی انتخابات میں MQM کے بائیکاٹ کے باوجود. اور نیو کراچی میں 11J میں آ کے یہ ہمارا کارکن بیٹھا ہے شاہد, دیکھیں ان کے ساتھ کیا کیا ہے. ابھی تو یہ پٹیاں ہو گئی ہیں, اگر نہیں چھڑواتے MQM کے کارکنان, کیا اس کا جرم تھا؟ انہوں نے, شاہد بھائی نے یہ کہا یار یہ آپ MQM کی کارنر میٹنگ ہو رہی ہے برابر والی گلی میں 11J میں, یہ فقیر کالونی کے جو وہاں ان کے غنڈے انہوں نے پالے پیسے کی بنیاد کے اوپر, انہوں نے آ کے ہمارے پوسٹرز پھاڑنے شروع کر دیے, بینر ہٹانے شروع کر دیا. اس غریب کا یہ سوال تھا کیا کرنے جا رہے تھے؟ یہ اپنے گھر جا رہے تھے فیملی کو لینے. کس لیے؟ کہ MQM کی کارنر میٹنگ میں شرکت کریں. جنہوں نے جھگڑا کرنا ہوتا ہے جناب, وہ فیملیز کو لے کے نہیں جاتے. جنہوں نے جھگڑا کرنا ہوتا ہے وہ اپنے بیوی بچوں کو شریک نہیں کرتے سیاسی میٹنگز میں. یہ اس لیے جا رہے تھے, اور تم نے جواب میں ان کو مارا, تشدد کا نشانہ بنایا. جب ان کے ساتھ ان کو شدید زد و کوب کیا گیا تو MQM نے کیا کیا؟ MQM نے نہیں حملہ کیا کہیں پر بھی, تھانے میں بھیجا شاہد بھائی کو ہمارے کارکن ڈاکٹر عبد الباسط کے ساتھ, اور وہ نالائق نااہل متعصب SHO FIR نہیں کاٹتا. تمہارے باپ کا علاقہ ہے, تم ہمارے ٹیکسوں سے بیٹا تنخواہ لیتے ہو, یہاں پر لوٹ کا مال سمجھا ہے تم نے کراچی کو. FIR نہیں کاٹ رہے, نہ صرف FIR نہیں کاٹی بلکہ پیچھے اور غنڈہ گردی کی اجازت دی اور وہاں پر فائرنگ کروا دی. ایک بچہ کوما کا شکار ہے, اللہ اس کو صحت دے, زندگی دے. مجھے بتا رہے ہیں کہ شاید وینٹیلیٹر ہٹا دیا ہے, اور لوگ زخمی ہوئے. یہ کس کا کام ہے دیکھنا؟ یعنی آپ ڈاکٹر عاصم ہو یا سعید غنی ہو یا وقار مہدی ہو یا مسرور احسن ہو, یہ تو جا کے اپنے گھروں میں سو جائیں گے. نازم آباد میں اور نیو کراچی میں انہوں نے آ کے پھٹکنا نہیں ہے, انہیں کسی نے پھٹکنے نہیں دینا ہے وہاں پر. اور یہ بھیٹ چڑھا رہے ہیں اپنے سیاسی عزائم کی معصوم لوگوں کو. ہم نے مطالبہ کیا ہے سارے اسلحے کے لائسنس کینسل کرو, تم الیکشن تک اسلحہ لے کے چلنے پہ پابندی لگائیں. ان کو سب سے زیادہ تکلیف ہے کہ جو اسلحے کی بنیاد کے اوپر سمجھ رہے ہیں کہ فتح کر لیں گے. آپ دلوں کو فتح نہیں کر سکتے, آپ لوگوں کے ذہنوں کو فتح نہیں کر سکتے. چند سڑکیں بنا کے تم کیا سمجھتے ہو یہاں پر, اگر بنا بھی لوگے کبھی تو بنانے والے ہوتے تو نواب شاہ لڑکانہ میں بنا لیتے سڑکیں. تم نے تو سندھی سیکریٹریٹ بنا دیا ہے. سندھ سیکریٹریٹ کو تم نے SHOs کی سیٹیں بیچ کے ایسے نالائق لوگ بھرتی کیے ہیں جو اس زد و کوب کرنے کے واقعے کی ایک PhD ڈاکٹر جا کر بیٹھا ہوا ہے. FIR نہیں کاٹتے, اور جواب میں کیا ہوتا ہے؟ یہ جواب دیں IG, یہ لاشیں کس کے کھاتے میں جائیں گی؟ جواب دے کراچی کا پولیس چیف, کس کام کے لیے ہیں بھائی آپ لوگ؟ اور یہ معزز صحافی حضرات, یہ سازش ہمیں پہلے سے پتہ ہے کہ کہاں سے ہو رہی ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ڈاکٹر عاصم کے تانے بانے کہاں سے ملتے ہیں. سوشل ورک کے نام کے اوپر ڈاکٹر عاصم سے پوچھو آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں تو سوشل ورک کر رہا ہوں. سوشل ورک میں اسلحہ چلاتے ہیں, سوشل ورک میں لوگوں کو گولیاں مرواتے ہیں. ہم نے کہا FIR کاٹے ڈاکٹر عاصم کی, کیونکہ ان کے ہی وہاں پر ہوا ہے مرڈر. وہ پھر واپس آ گئے یہاں پر, اور پھر یہاں پر ایک اور بچے کی کہہ رہے ہیں کہ اللہ نہ کرے اس کی جان چلی جائے گی. کون جواب دے گا؟ یہ ہو گیا ڈاکٹر عاصم آپ کا سوشل ورک, ہو گیا یہ پیپلز پارٹی کا کام. ذرا میں آپ کے سامنے ایک آڈیو چلانا چاہتا ہوں کہ ان کا دھندا کیا ہے. جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ یہ پیسے کی بنیاد کے اوپر انہوں نے کہا ہے ان کی ڈیلنگ ہو گئی ہے کوئی لندن سے. ابھی سنیں کہ کہہ کیا رہے ہیں آپس میں. لندن کی ریکارڈنگ ہے. ہم نے فارم تو پورے پاکستان سے جمع کرائے, لیکن ہمارا کھیل جو ہے نا وہ 8 سے 10 سیٹوں پہ ہے جو ہماری پکی سیٹ ہے, اور اس میں پیپلز پارٹی بھی ہمیں تعاون کر رہی ہے خاموشی سے. یہ جو ہمارے فارم وغیرہ سبمٹ کیے گئے ابھی تک جو ہمیں سائن نہیں کیا جا رہا, اس میں پیپلز پارٹی کا بڑا تعاون ہے, کیونکہ بیوروکریسی جو ہے وہ کراچی میں پیپلز پارٹی کی ہے. اس ٹائم پہ پولیس بھی, تمام ادارے, چیف منسٹر, سب چیزیں جو ہے میئر وغیرہ سب ان کا ہے. تو کچھ اندرون خانہ ڈیل ہوئی ہوئی ہے, کیونکہ آج سے 4 مہینے پہلے عشرت العباد دبئی میں بیٹھا ہوا ہے. ڈاکٹر عاصم جو بھی یہاں پہ وہ بنا ہے, کیا نام ہے, جس نے بھائی کا انٹرویو بھی دیا تھا, اس کا کیا نام تھا, پنجاب, یہ کون سا خان ہے, وجاد کے ساتھ ایک اور تھا نا, ایک خاتون تھی اور ایک بندہ اور تھا جو یا منسٹری میں آیا ہے, کیا نا پنجاب میں کوئی نگراں گورنمنٹ میں اس کو کچھ بنایا ہے صحافی, یہ بڑا نا مرتضیٰ سولنگی, عشرت العباد, بابر غوری اور یہ ڈاکٹر عاصم, یہ بھائی سے ملاقات کرنے گئے تھے. عشرت العباد والا سیٹ اپ کر رہا تھا آج سے 2-3 مہینے پہلے.
कराची में, तो वो उस पर काम बना नहीं, मतलब नहीं हो सका वो प्रोसेस, तो वो पीपल्स पार्टी की तरफ मूव हो रहा है वो वाला सेटअप, साथ को भी दे रहा है हमारा। तो कहने का मकसद ये है कि पीपल्स पार्टी ने भी काफी साथ दिया है हमारा, अगर इनडायरेक्टली देखा जाए। ये जो हमारे कैंडिडेट्स वगैरह को छेड़ा नहीं जा रहा, पुलिस तंग नहीं कर रही, तो ये पीपल्स पार्टी के कहने में तंग नहीं कर रही है। और हमारा उसमें तय, ये मुस्तफा कमाल ऐसे थोड़ी बोल रहा है भाई ने पैसे ले लिए, भाई ने पैसे नहीं लिए, भाई ने बोल दिया है कि तुम खेल लो, हमें इनको जीरो करना। पीपल्स पार्टी को बोल दिया तुम खेल लो। तो पीपल्स पार्टी की कराची में 2 सीटें थी, पीपल्स पार्टी ने 6 सीटें कर दी। मनीर की 3 सीटें इनकी हैं, क्योंकि इन्होंने हल्काबंदी ऐसी करी है, बंदिया इनके पास जा रहा है, किमाड़ी इनके पास जा रहा है, डिफेंस भी इनके पास जा रहा है, लेकिन ये उस 6 को 10 से 11-12 सीटों पे ले गए। अब खेल इनमें रह गया, हम तो खेलने अपनी 10 सीटों पे, हमें उम्मीद है कि वो 10 की हमारी पूरी नहीं लग रही है, अगर हमें इस तरह से माहौल जिस तरह चल रहा है इस तरह मिला। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि हम जो वोट तोड़ेंगे ना, या पीपल्स पार्टी में हमारा साथ दे रही है, वो इसलिए दे रही है कि हम सिर्फ वोट तोड़ेंगे एमकेएम पाकिस्तान का, हम उसके वोट को छेड़ सकते हैं, ना पीपल्स पार्टी को छेड़ रहे हैं, ना जमात को छेड़। मौलवी साहब हजरात, ये ऑडियो चलाई है, ये लंदन के ग्रुप्स की है, जो उनकी आपस में इन्होंने गुफ्तगू की है, ये हमें भी मिली, आपस में नालायक गुफ्तगू कर रहे थे। हमारा तो खदशा यही है और यही रहा है, और ये प्रूव हो रहा है कि इन्होंने पैसे लेके या इन्होंने एमकेएम पाकिस्तान की दुश्मनी में ये पीपल्स पार्टी के गैंग वॉर के लोगों को कराची पर दोबारा मुसल्लत करना चाहते हैं लंदन के साथ मिलकर। हम ये होने नहीं देंगे, हम वोट की ताकत से इन्हें रोकेंगे। वोटर हमारे साथ है, हमारी कैंपेन बता रही है। मैं सिर्फ 21 जनवरी के जलसे की बात नहीं कर रहा, हर हल्के में हम अपने जलसे कर चुके हैं, हर हल्के में हमारी कॉर्नर मीटिंग्स हैं, रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर दर्जनों हमारी कॉर्नर मीटिंग्स हैं। कल हैदराबाद में हमने अजीमुशान जलसा किया है। हैदराबाद में भी इनके एक रहनुमा कल बैठ के कह रहे थे सारी सीटें जीतेंगे। ओ भाई, हल्का बंदी से जो तुमने कर सकते थे कर लिया है, कल हैदराबाद के लोगों ने तुम्हें जवाब दे दिया निकल के पक्का अकला में। यही सूरत हाल है कराची शहर की। हमें पता है कि हमारी नशिस्तों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये इतने बड़े सूरमा हैं, तो करें ना कुछ अपने मुखालफिन के साथ लियारी में या किमाड़ी में, जहाँ इन्हें पता है कि इन्हें आज एमकेएम पाकिस्तान अदम तशद्दुद और अदम तसादुम की सियासत कर रही है। असला हमारे पास है नहीं, और इनके लगाए हुए मुतासिब पुलिस के SHOs हमारे कारकुनान के घरों पे छापे मारेंगे। जिस तरीके से ये शाहिद भाई बैठे हैं, इनकी FIR काटने के बावजूद अभी तक FIR नहीं कटी है, लेकिन हमारा जिम्मेदार है वहाँ पे मेहताब भाई, उनके 3 भाइयों को गिरफ्तार करके ले गए। तुम में वो नालायक SHO हिम्मत होती, तुम आए हो कच्ची के इलाके से, वहाँ कर लेते ना तुम गिरफ्तार लोगों को, हैं तुम लोग तो अपना वो क्या कहलाते हैं, पथारेदार किस्म के SHOs यहाँ पर तैनात कर दिए, हमारे कारकुनान के ऊपर FIR लगा रहे हैं, उनके 3 भाइयों को गिरफ्तार कर रहे हैं, उनको भी छोड़ना पड़ेगा, हम छुड़वाएंगे। ऐसे नहीं है, ये कोई अंधेर नगरी नहीं है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवस्सुत से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, सूबाई हुकूमत को, कानून नाफिज करने वाले इदारों को हम ये कह रहे हैं कि जनाब, ये जो असलहा लेके चल रहे हैं, जो कराची के शहरियों को खौफ का निशाना बना रहे हैं, एमकेएम के यूसी इंचार्ज फराज भाई को जिन्होंने शहीद किया, कल जिन्होंने गोलियां चलाई 11J में, इन लोगों को गिरफ्तार करें। ये कोई कुरान में नहीं आया है कि पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार है तो वो गोली नहीं चलवा सकता था। उसकी वीडियोस मौजूद हैं, किस तरीके से वीको गाड़ियों में वहां पर आए नाज़िमाबाद में और क्या कुछ उन्होंने किया है। उनको गिरफ्तार करें, दुरुस्त FIR काटें। जो लोग अमने आम्मा के दुश्मन हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, और जिसके ईमा पर हो रहा है, भले वो डॉक्टर आसिम हो, सईद गनी हो, वकार मेहदी हो, मसरूर रहसन हो, जो भी हो, कोई आसमान से नहीं आए कि अगर इनकी ईमा के ऊपर यहाँ पर लाशें गिरेंगी तो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे खामोश बैठे रहेंगे। इस सूरत हाल को रोका जाए। इलेक्शन चार्ज एनवायरमेंट होता है, एमकेएम के कारकुनान के भी जज्बात हैं, एमकेएम के कारकुनान भी मुश्तइल हैं। हमने इस इश्तिहाल के ऊपर पानी डालने की कोशिश की है, हमारी जानिब से कोई रिटेलिएशन नहीं हुआ है। वरना ऐसा नहीं है कि तुम्हारे वहाँ पर इलेक्शन ऑफिसर्स नहीं हैं या तुम्हारे कोई 2-4 लोग कहीं नहीं गली में घूम रहे होते, लेकिन हमें ये नहीं करना, हम ऐसा नहीं चाहते। हम चाहते हैं लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में निकलें,
ووٹ کا حق استعمال کریں اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے امیدواران کو یہاں پر کامیاب بنائیں. لیکن ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن کی, صوبائی وزارت داخلہ کی, صوبائی وزیر اعلیٰ صاحب کی. 5-6 دن رہ گئے آپ لوگوں کو نگرانوں, 5-6 دن رہ گئے. خدا را اب اپنی عزت پہ لگنے والے داغ کو مٹا لیجئے. قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ذمہ داری ہے کہ آپ جناب کارروائی کریں ان لوگوں کے خلاف جو تشدد کر رہے ہیں, بجائے اس کے کہ جو لوگ تشدد کا نشانہ بنے. ہم اپنے کارکنان سے اپیل کرتے ہیں اشتعال میں نہیں آنا ہے. ان کے ہر گولی کا, ان کی ہر گالی کا, ان کے ہر ظلم کا جواب ہم نے اپنے ووٹ سے دینا ہے. زیادہ سے زیادہ تعداد میں نکل کے انشاءاللہ تعالیٰ 8 فروری کو ہم اپنے ووٹ کے ذریعے ان کو بتائیں گے کہ عوام کا جوتا کیا ہوتا ہے, جو عوام ووٹ کے ذریعے آپ کے چہرے پہ خاص کر کراچی اور حیدرآباد شہر میں مارے گی. بہت شکریہ. ٹھیک, تھینک یو ویری مچ. شاہد بھائی